بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لوگ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر میں حیران ہوں لوگ اپنے والدین کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی اس ایک آنسو کے قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرے ہو۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک رعب ہے۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں، اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا بہت بہادر ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اپنے ماں باپ کو اپنے سے کبھی دور مت رکھیں۔ باپ کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا جان ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ اماں جان ہے۔ جب رزق میں تنگی محسوس کرو تو غور کر لیا کرو کہ کہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ لڑکیاں اپنے باپ سے زیادہ پیار اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے باپ دنیا کا وہ بہترین شخص ہے جو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت رکھیں۔ سیانے کہتے ہیں اگر بیٹیاں نہیں ہوتی تو باپ کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے دوستو، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ تعالیٰ سب اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میرے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں؟ مجھے تو چلنا میرے پاپا نے سکھایا ہے۔ ہزاروں کی کمائی ہے مگر سب بھاڑ میں جائے، مجھے بابا کے ہاتھوں ایک 10 کا نوٹ لینا ہے۔ کہہ رہی ہے مجھے یہ کل کی بہو، آپ میرے میاں کا کھاتے ہیں۔ لکھتے لکھتے قلم ہی سوکھ گیا، میرے باپ کی تعریفوں کا بھی جواب نہیں۔ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی ہے۔ قدر کیجئے اپنے والدین کی۔ میرے باپ نے کہا تھا اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر غلط فہمی اور اسے ہر خوش فہمی سے دور رکھے گا۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک عمر تھی جب اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی تھی، پھر بڑھاپے میں نے ایک دکان سے لاٹھی خرید لی۔ اے دنیا والو، جلا کے پھینک دو ان ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائیں۔ جہاں خواب و خیال چھین لیے جاتے ہیں وہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں جی رہے ہیں یا جانوروں میں۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ بھی ہے جو سارے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ اپنے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ کبھی باپ کی آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے، ورنہ رب تم کو جنت سے گرا دے گا۔ والد کی سختی برداشت کرو
تاکہ باکمال ہو سکو، تاکہ خدا تم کو دنیا میں بلند کرے۔ والد ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ ایک مدت سے پکارا نہیں ہے ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا ہے یہ لفظ رخصت گھر سے۔ یا اللہ، جن جن کے بابا اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے، اور یہ ذمہ داری کو باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹ جائے تو کنارے کچھ پھر نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ سنا کے، باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ شکریہ والسلام۔